رات گہری ہو چکی تھی، سردی کی شدت میں لرزتی ہوا خالی گلیوں سے گزر رہی تھی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ دیواریں بھی سائے بن چکی تھیں۔ ایک چھوٹا سا کمرہ جس کی چھت ٹپک رہی تھی اور اس کے کونے میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ زمین پر ایک پرانا کمبل اور اس پر بیٹھا تھا سلمان۔ چہرہ ڈھلا ہوا تھا مگر آنکھوں میں ایک گہری تھکن، صبر کی تھکن۔ وہ قرآن کھولے آیت دہرا رہا تھا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سلمان لاہور کے ایک پاسماندہ محلے میں پیدا ہوا۔ والد بچپن میں وفات پا چکے تھے۔ والدہ نے سلائی کڑھائی کر کے پال پوس کر بڑا کیا۔ تعلیم سے محبت تھی لیکن غربت تعلیم کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک دن ماں بھی دنیا چھوڑ گئی۔ سلمان کے لیے دنیا اور تنگ ہو گئی۔ والدہ نے ہمیشہ نماز، قرآن اور اللہ سے تعلق سکھایا تھا۔ جب وہ چلی گئیں، سلمان نے مسجد کا رخ پکڑ لیا۔ وہاں کے امام صاحب مولوی قاسم صاحب نے سلمان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بیٹا، اللہ اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، بس تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ سلمان نے ان کے کہنے پر مسجد میں اذان دینا، صفائی کرنا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ خود بھی دین پڑھنے لگا اور بچوں کو ناظرہ پڑھانے لگا۔ مگر دنیا کب کسی غریب کو چین لینے دیتی ہے۔ محلے کے کچھ لڑکے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ مولوی بن گیا ہے، کیا بنے گا اس مسجد میں رہ کے۔ ایک دن بازار میں سلمان نے ایک بچی کو گرنے سے بچایا جس کی ماں امیر گھرانے سے تھی۔ اس عورت نے سلمان کو غور سے دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموشی سے چل دی۔ ایک دن مسجد کے چندہ باکس میں کمی ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے الزام سلمان پر لگایا۔ امام صاحب کو دکھ ہوا مگر وہ سلمان کو جانتے تھے۔ میں جانتا ہوں تو بے قصور ہے مگر دنیا کو سمجھانے کے لیے صبر ہی کافی ہوتا ہے۔ سلمان خاموش رہا، رات بھر سجدے میں روتا رہا۔ اگلی صبح سلمان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کچھ کمانا شروع کرے گا تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ اس نے دن بھر مزدوری کی، شام میں بچوں کو قرآن پڑھایا اور رات کے علم و دین حاصل کرتا تھا۔ لوگ اب حیران ہونے لگے، یہ لڑکا تھکتا نہیں کیا؟ امام صاحب نے اس کی ہمت دیکھ کر ایک دن کہا، بیٹا، اللہ نے چاہا تو تو بہت آگے جائے گا۔ یہ چراغ جو تو نے جلایا ہے، یہ چراغ صبر ہے اور اللہ خود اسے ہوا دیتا ہے۔ ایک دن مسجد میں وہی عورت آئی جس کی بچی کو سلمان نے بچایا تھا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا تھا۔ ہم ایک اسلامی ادارہ چلاتے ہیں اور ہمیں ایک سچے نیک محنتی استاد کی تلاش تھی۔ کیا تم تیار ہو؟ سلمان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جی، میں تو بس اللہ کی تلاش میں تھا۔ رات کے اندھیرے میں چراغ اب اور روشن ہو چکا تھا۔ اب وہ اکیلا نہ تھا۔ صبر کے چراغ نے سلمان کے نصیب کو جگا دیا تھا۔ مگر کہانی ختم نہیں ہوئی کیونکہ اصل آزمائش تو اب آنے والی تھی۔ صبح کی اذان کے بعد سلمان نے پہلی بار وہ نماز پڑھی جس میں دل شکر سے جھک گیا تھا۔ امام قاسم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا، آج اللہ نے تجھے تمہارے صبر کا صلہ دیا ہے۔ وہ ادارہ لاہور کے پوش علاقے میں تھا، دارالامان اسلامک انسٹیٹیوٹ۔ سلمان نے جب وہاں قدم رکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ صاف ستھری کلاسیں، ادب والے بچے اور علم کا ایسا ماحول جیسا خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ ادارے کی مالک وہی عورت تھی جن کا نام بی بی شفیقہ، ان کا شوہر ڈاکٹر اشرف ایک دیانتدار عالم تھے۔ انہوں نے سلمان سے صرف ایک بات پوچھی، کیا آپ صرف قرآن پڑھاتے ہیں یا اس کو جیتے بھی ہیں؟ سلمان نے خاموشی سے کہا، میں تو اپنے غم بھی اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ چند ہی دنوں میں سلمان نے بچوں کے دل جیت لیے۔ وہ نہ صرف قرآن بلکہ اخلاق، سیرت اور صبر سکھاتا۔ بچے اسے سلمان بھائی کہتے۔ سلمان نے سیکھنا بھی نہ چھوڑا۔ وہ اب حدیث، فقہ اور عربی زبان بھی سیکھنے لگا۔ جلد ہی وہ ادارے کا سب سے پسندیدہ استاد بن گیا۔ سلمان کے پاس اب تنخواہ تھی۔ وہ محلے واپس آیا اور سب سے پہلے اس بوڑھی عورت کی مدد کی جس نے اس کی والدہ کے بعد کبھی پانی دیا تھا۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ کی رقم مسجد کے لیے وقف کی اور مسجد میں پنکھے لگوائے۔ مولوی قاسم صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔
تو وہ چراغ ہے جو خود جلا اور اب دوسروں کو روشنی دے رہا ہے۔ جیسے جیسے شہرت بڑھی، حسد بھی بڑھا۔ ادارے کے پرانے سینئر استاد مولوی رفیق سلمان کی ترقی سے جلنے لگے۔ ایک مولوی بچہ جو کل تک سڑک پر تھا، آج ہمیں سبق سکھا رہا ہے۔ مولوی رفیق نے ایک دن ادارے میں شکایت لگا دی، سلمان بچوں کو غلط عقیدے سکھا رہا ہے۔ ڈاکٹر اشرف نے سلمان سے پوچھا، آپ پر یہ الزام لگایا گیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ سلمان نے صرف ایک جملہ کہا، میں چاہتا ہوں اللہ میرا گواہ ہو، نہ کہ دنیا۔ ادارے نے انکوائری بتائی، کچھ جھوٹے گواہ بھی مل گئے۔ سلمان کو 2 ہفتے کے لیے معطل کر دیا گیا۔ لوگ بدل گئے، کچھ بچوں کے والدین بھی سلمان پر شک کرنے لگے۔ وہ مسجد واپس آیا، وہی پرانا کمرہ، وہی زرد چراغ، مگر ایک فرق تھا، اس بار اس کے پاس امید تھی۔ اس نے سجدے میں کہا، اے اللہ، تو ہی میرا وکیل ہے، تو ہی میرا کفیل ہے۔ 2 ہفتے بعد ایک دن بی بی شفیقہ نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ مولوی رفیق سلمان کے خلاف جھوٹے کاغذات تیار کر رہے تھے۔ سب کچھ سامنے آ گیا۔ مولوی رفیق کو نکال دیا گیا اور سلمان کو عزت سے واپس بلایا گیا۔ ڈاکٹر اشرف نے سب کے سامنے کہا، سلمان نے وہ صبر دکھایا جو صرف اللہ والے دکھاتے ہیں۔ ہم اس ادارے کو اب ان کے سپرد کرتے ہیں۔ اب سلمان صرف استاد نہیں بلکہ ادارے کا محتمم تھا۔ اس نے پورے لاہور کے لیے دینی کانفرنسز کا آغاز کیا، مسجدوں کو جدید بنانے کی اسکیم، غریب بچوں کے لیے مفت تعلیم اور عورتوں کے لیے اسلامی کورسز، سب کچھ اس نے سادہ زبان، محبت اور عاجزی سے کیا۔ اس نے ادارے کا نام چراغ صبر اکیڈمی رکھ دیا۔ ایک رات سلمان تنہا بیٹھا تھا، ہاتھ میں وہی قرآن تھا جو بچپن میں اس کی ماں نے دیا تھا۔ اس نے ایک آیت پڑھی، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک چھوٹا بچہ سلمان کے پاس آیا، سلمان بھائی، اللہ نے آپ کو اتنی عزت کیوں دی؟ سلمان مسکرایا اور کہا، کیونکہ میں نے صبر کیا، اور صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ چراغ جو سلمان نے صبر کے اندھیرے میں جلایا تھا، اب سینکڑوں گھروں میں روشنی بانٹ رہا تھا۔ یہ کہانی نہیں، ہر اس انسان کی حقیقت ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ جب دنیا آپ سے منہ موڑ لے تو یاد رکھیں، اللہ قریب ہے اور وہ صبر والوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور آپ کون سے واقعات سننا چاہتے ہیں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔